سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے 4 شادیاں کی۔ آپ کی سب سے پہلی بیوی قتیلہ بنت عبد العزہ، انہی کے وطن سے آپ کے بیٹے عبداللہ پیدا ہوئے، اور آپ کی بیٹی سیدہ اسماء رضی اللہ تعالی عنہا پیدا ہوئیں، جو ذات النطاقین کے لقب سے مشہور ہے۔ قتیلہ بنت عبد العزہ یہ مسلمان نہ ہوئی بلکہ شرک کے اوپر ہی قائم رہی۔ چنانچہ اسماء رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ ان کی والدہ قتیلہ ان کے پاس ملنے کے لیے آئی۔ صحابہ کس قدر دین کی فکر رکھنے والے تھے، حالانکہ والدہ ہے، ان کو اپنے گھر میں لے آتی، بٹھاتی، اکرام کرتی اور بات تھی، لیکن اسماء پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائیں۔ آ کے عرض کیا، یا رسول اللہ، میری والدہ مشرکہ ہے، کیا میں اپنی والدہ کے ساتھ حسن سلوک کر سکتی ہوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی جواب نہ دیا کہ سورہ ممتحنہ پارہ نمبر 28 اس کی آیت نمبر 8 نازل ہوئی کہ اللہ تعالی فرماتے ہیں لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم، کہ اللہ تعالی ان لوگوں سے آپ کی ملاقات کا منع نہیں کرتا، ان لوگوں سے بلائی اور حسن سلوک سے نہیں روکتے جنہوں نے تمہارے ساتھ نہ قتال کیا اور نہ ہی تمہیں اپنے گھروں سے نکالا۔ ان تبروہم وتقسطوا الیہم، تم ان کے ساتھ حسن سلوک کر سکتے ہو۔ چنانچہ پھر اسماء نے اپنی والدہ کا اکرام بھی کیا، ان کے ساتھ حسن سلوک بھی فرمایا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی دوسری بیوی، اس کا نام ہے ام رومان رضی اللہ تعالی عنہ، یہ ابتدا کے اندر ہی مسلمان ہو گئی، اور انہی سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو 2 بچے عطا کیے۔ ایک کا نام عبد الرحمن ہے رضی اللہ تعالی عنہ، اور دوسری ام المؤمنین امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا انہی کے وطن سے ہوئی۔ آپ کی تیسری بیوی اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ یہ اسماء وہی ہیں جن کا پہلے نکاح سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بڑے بھائی جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا۔ پھر جعفر بن ابی طالب غزوہ موطا میں نکلے، وہاں جام شہادت نوش کیا، تو ان کی شہادت کے بعد اسماء رضی اللہ تعالی عنہ نے عدت جب مکمل ہوئی تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح کر لیا۔ دیکھیں یہ ان خاندانوں کے درمیان آپس میں کیسے الفت تھی، محبت اور پیار تھا کہ اسماء کا نکاح پھر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا، اور اسماء کو اللہ تعالیٰ نے ایک بیٹا عطا کیا، اور یہ بیٹا بھی حجۃ الوداع کے موقع پہ ہوا۔ جب ذوالحلیفہ کے مقام پہ پہنچے تو وہاں آپ کے ہاں بیٹے کی ولادت ہوئی جس کا نام محمد ہے، اور یہ وہی اسماء ہے جب سیدۃ نساء اہل الجنہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا بیمار تھی، ان کی بیمار پرسی میں زیادہ تر خدمت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا نے کی، کیونکہ ان کی تائی جان بھی تھی تو ان کے پاس بیمار پرسی کے لیے زیادہ یہی رہتی۔ حتیٰ کہ خاتون جنت نے جب اپنے دل کا درد ظاہر کیا کہ ساری عمر کسی کی نگاہ مجھ پہ نہیں پڑی، میں چاہتی ہوں کہ میرا جنازہ بھی ایسی حال میں اٹھے کہ کسی کی میرے جنازے پہ بھی نظر نہ پڑے، تو اسماء نے تسلی دی کہ میں نے حبشہ میں دیکھا ہے کہ وہ میت کے لیے چارپائی تیار کرتے ہیں باپردہ، میں آپ کے لیے وہ تیار کروں گی۔ چنانچہ اسماء رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے لیے وہ چارپائی تیار کی۔ چوتھی بیوی کا نام حبیبہ بنت خارجہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے، یہ انصار کے قبیلے خزرج سے تھی۔ ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے ایک بیٹی عطا کی، لیکن قدرت کی شان کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا، اور ان کے انتقال کے بعد ان کے ہاں بیٹی کی ولادت ہوئی جس کا نام ام کلثوم رکھا گیا۔